ولید ابن عبد الملک کی سلطنت۔ ولید 86 ہجری میں تخت نشین ہوا اور 96 ہجری میں مر گیا۔ یہ بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ ولید شام میں، حجاج ابن یوسف عراق میں، عثمان ابن حوزہ حجاز میں اور قرہ ابن شریک مصر میں ایسے فرما روا ہوئے جن کی وجہ سے دنیا ظلم سے بھر گئی۔ ولید عربی زبان کے قواعد سے بالکل ناواقف تھا اور ایسی کھلی ہوئی غلطیاں کرتا تھا کہ لوگ بے اختیار ہنس پڑتے تھے۔ ایسے جاہل کو زمانے کی گردش نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بنا دیا تھا۔ ظالم حجاج نے اسی کی سلطنت کے ابتدائی دور میں حضرت سعید ابن جبیر جیسی مقدس ہستی کو اصفہان سے بلا کر محبت اہل بیت کے جرم میں قتل کیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس بادشاہ کے زمانے میں پورے شباب کو پہنچ گئے تھے اور اپنے بدر بزرگوار کی خدمت میں رہ کر لوگوں کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ سلیمان ابن عبد الملک کی سلطنت۔ یہ بادشاہ کھانے کا بڑا دل دادا تھا۔ ایک بار اس نے ایک نشست میں 70 انار، چند بکری کے بچے، 6 مرغیاں اور 2.5 پاؤ طائف کی کشمش چٹ کی تھی۔ ایک بار بکری کے 20 بچے 80 روٹیوں کے ساتھ کھا گیا تھا۔ اس کی موت اسی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بار ایک بھری بوری ابلے ہوئے انڈوں کی اور ایک بوری بھرے ہوئے انجیروں کی کھا گیا تھا۔ اسی سے بدہضمی کا شکار ہوا اور مر گیا۔ یہ اس قدر بدتمیزی سے کھایا کرتا تھا کہ اس کی دونوں آستینیں شوربے میں ڈوب جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ جب ہارون رشید کے سامنے وہ مال پیش ہوا جو بنی امیہ کو لوٹنے سے آیا تھا، تو اس میں سلیمان کے کرتے بھی تھے جن کی آستینیں شوربے سے خراب تھیں۔ اس کی بسیار خوری کا یہ حال تھا کہ سوتے وقت اس کے سرہانے کھانے کے بھرے ہوئے خوان رکھ دیے جاتے تھے۔ رات میں جتنی بار اس کی آنکھ کھلتی تھی کھا لیتا تھا۔ ہر وقت اس کی نیت کھانے میں ہی رہتی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز کی سلطنت۔ عمر ابن عبدالعزیز عبد الملک ابن مروان کے بھتیجے تھے۔ خدا کی قدرت دیکھو، بنی امیہ کے انتہائی بدنام سلسلے میں عمر ابن عبدالعزیز جیسا نیک نام خلیفہ پیدا ہوا جو اپنی ذاتی خوبیوں کی بنا پر تمام خاندان والوں سے بالکل جدا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام پر جو سب و شتم بنی امیہ کے زمانے سے ممبروں پر ہوتا چلا آ رہا تھا، اسی نیک دل بادشاہ نے موقوف کروایا۔ علامہ سید رضی اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں: اے عمر ابن عبدالعزیز، بنی امیہ میں سے اگر کسی پر ہماری آنکھیں روئی ہیں تو وہ تم ہی ہو۔ اب میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ تم پاکیزہ ہو، اگرچہ تمہارا خاندان حد درجہ ناپاک ہے۔ تم نے لوگوں کو ہمارے اوپر تبرہ کرنے اور گالیاں دینے سے روکا۔ اس بادشاہ نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا کہ فدق کا علاقہ جو خلیفہ اول کے زمانے میں جناب سیدہ کے قبضے سے نکل کر سلطنت اسلامی کے مقبوضات میں شامل ہو گیا تھا، اس نے اولاد فاطمہ کو واپس کیا اور امام محمد باقر علیہ السلام کو اس کا متولی بنایا۔ اس پر بنی امیہ نے بڑا شور مچایا اور اس سے ایسا ناخوش ہوئے کہ آخر زہر دے کر مار ہی ڈالا۔